صلوات پڑھیے ذرا محمد والے محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. الصلوات. اعزان گرامی منزلت، مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے زیر انتظام و زیر انصرام یہ مجالس تفسیر قرآن الحمدللہ یکم ماہ رمضان المبارک سے جاری و ساری ہے. مجھ سے بہتر خطبہ کو سماعت فرمایا اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. چونکہ مرکزی تنظیم عزاداری کے جنرل سیکرٹری جناب عباس صاحب سے گفتگو ہوئی موضوع کے حوالے سے، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو موضوع چاردہ معصومین میں خمسہ مجالس تفسیر قرآن میں رکھا تھا اسی کے سلسلے کو جاری کیا جائے. تو سورہ ضحیٰ کی وہاں پر تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد جو فوری سورہ آتا ہے وہ ہے سورہ الم نشرح. متوجہ ہیں گفتگو کا آغاز کیا جائے، تو ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی موضوع کو ادامہ دے رہا ہوں، اسی موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر سورہ ضحیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور یہاں پر سورہ الم نشرح کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. دیکھیے اب کچھ تفسیر کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے، اگر یہ تمہید پہ اگر آپ نے غور کر لیا تو انشاءاللہ میں بہت جلد موضوع کا آغاز کروں گا. صرف آپ کی توجہ چاہیے. سورہ ضحیٰ کی وہاں جب تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہاں سورہ الم نشرح کی، تو موضوع کا ادامہ کیسے ہوا؟ دیکھیے مفسرین کا نظریہ ان دو سوروں کے بارے میں، صرف مفسرین کا نہیں، فقہاء کا یہ نظریہ ہے. بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح مل کر ایک سورہ کہلاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں اور کوئی بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ وہ سورہ ہے سورہ والضحیٰ جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے.
توجہ کہ اے حبیب ہم نے تم پر اتنی نعمتوں کو نازل کیا. اسی طریقے سے جس طریقے سے سورہ ضحیٰ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر اپنی نعمتوں کا اظہار کیا, اسی طریقے سے سورہ علم نشرح میں بھی پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر اپنی نعمتوں کا اعلان کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, 3 نعمتیں سورہ والضحیٰ میں گنوائیں, 3 نعمتیں اس سورے میں گنوائیں. تھوڑی سی ساتھ دیجیے گا, اور میں کوئی اس لیے کہ جو پیغام آنے والا ہے وہ بہت قیمتی ہے. 3 نعمتیں سورہ والضحیٰ میں گنوائیں, 3 نعمتیں اس سورہ علم نشرح میں گنوائیں. لیکن عجیب بات یہ ہے, سورہ والضحیٰ میں جو 3 نعمتیں گنوائیں ان میں سے بعض مادی ہیں اور بعض روحانی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, بعض مادی ہیں, بعض مٹیریلسٹک ہیں اور بعض روحانی ہیں. لیکن اس سورہ علم نشرح میں جتنی 3 نعمتیں گنوائی ہیں وہ سب کی سب روحانی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, وہ سب کی سب تینوں کی تینوں روحانی ہیں. اور ابھی میرا مجمع اگر بیدار نہیں ہے تو چلیے میں ایک جملہ اور کہہ کر آپ کو صرف اشارہ کروں گا, آپ پہنچ جائیں گے. 3 نعمتیں کون سی گنوائی سورہ ضحیٰ میں؟ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا, ہم نے آپ کو پالا. توجہ چاہ رہا ہوں, حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا, ہم نے آپ کو پالا. تو پہلی یہ جو نعمت ہے یہ بھی مادی نعمت. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا. حبیب لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے, لوگوں کو آپ کی معرفت نہیں تھی, ہم نے لوگوں کو آپ کی جانب ہدایت کی. یہ نعمت ہے روحانی نعمت. اور پھر فوراً کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا, ہم نے مال خدیجہ سے آپ کو غنی کر دیا. یار ہم نے مال خدیجہ سے آپ کو غنی کیا. تو کتنی 3 نعمتیں سورہ والضحیٰ میں گنوائی. اب توجہ چاہ رہا ہوں, اور جو جب یہ سورہ جس سورے کا یہاں پر آغاز ہو رہا ہے علم نشرح کا, علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے علم نشرح لک صدرک, یہ اسی آیت پر عطف ہو رہی ہے, علم یجد کا یتیمن فآوا. تو توجہ ہے, میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. تو ابھی یہ تمہید پہنچنی چاہیے کہ میں صرف سورے کا تعارف کرا رہا ہوں کہ یہ سورہ ہے کون سا, تاکہ پھر بیان میں آسانی ہو. یہ تمہید پہنچنی چاہیے. تو 3 نعمتیں سورہ والضحیٰ میں گنوائی اور 3 نعمتیں سورہ علم نشرح میں گنوائی. اچھا, ایک فرق اور ہے جو میں آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں. کون سا فرق ہے؟ پہلا فرق کیا ہوا کہ وہاں پر جتنے سوروں کو جتنی نعمتوں کو گنوایا وہ سب کی سب مادی ہیں, ایک ان میں روحانی ہے. اور سورہ علم نشرح میں جتنی بھی نعمتوں کو گنوائے گا وہ سب کی سب روحانی ہوں گی. اللہ اکبر. نہیں, میں اشارہ کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تفصیل اس کی آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا. اسی لیے آغاز کرتے ہوئے کہا علم نشرح لک صدرک. اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں, علم نشرح لک صدرک. اچھا, اور اس کے بعد اگلا جملہ بڑا قیمتی, علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اور اے حبیب وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو شکستہ کر رکھا تھا, کیا ہم نے وہ بوجھ آپ پر سے ہٹا نہیں دیا؟ توجہ, تو 2 بوجھ, دو یہ آیتیں ہو گئی. اور اس کے بعد عجیب آیت ہے خدا کی قسم, تیسری نعمت جو اپنے حبیب کے لیے ذکر کی اور کمال کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر کے رکھا ہے, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند رکھا ہے. تو یہ 3 نعمتیں اس سورے میں گنوائی جا رہی ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ میں موضوع کو ادامہ دے رہا ہوں, اسی موضوع کی کنٹینیوٹی ہے, تسلسل ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے, میں نے ابتدائی تقریر میں ایک فقرہ کہا, اور وہ یہ کہ فقہا میں یہ ایک بحث ہے کہ آیا, دیکھیے اب توجہ چاہ رہا ہوں, اگر کوئی بات ہے یہ فقہی بات ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں تاکہ موضوع نامکمل نہ رہ جائے. دیکھیں ہمارے ہاں اور ہمارے دوسرے مکاتب فکر جو اسلام میں موجود ہیں ان میں ایک فرق ہے. ہمارے ہاں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنی ہوتی ہے. توجہ, جب تک آپ قیام کس وقت مکمل ہوگا؟ جب سورہ فاتحہ کے بعد ایک مکمل سورہ کی تلاوت کی جائے گی پہلی اور دوسری رکعت میں. لیکن آپ دوسرے مکاتب فکر میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر چند آیات کی بھی تلاوت کر لی جاتی ہے تو وہ کفایت کرتی ہے. توجہ, اسی لیے ان کے ہاں اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ تنہا پڑھ لی جائے تو کافی ہے, مگر ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد تنہا سورہ والضحیٰ کافی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیے ہمارے ہاں ایک مکمل سورہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کیا تلاوت کرتے ہیں؟ سورہ قدر پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, سورہ عصر پڑھتے ہیں, یہی تو ہے نا. سورہ نصر کی تلاوت کی جاتی ہے, ایک مکمل سورہ کی تلاوت ہوتی ہے, ایک. توجہ چاہ رہا ہوں, لیکن فقہا کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نے سورہ فاتحہ کے بعد
سورہ والضحیٰ پڑھی تو اکیلی سورہ والضحیٰ کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ملا کے علم نشرح لک صدرک کی تلاوت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. اکیلی کافی نہیں ہے, تنہا کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے مضامین ملتے ہوئے ہیں. جو لہجہ قدرت کا سورہ والضحیٰ میں ہے وہی لہجہ سورہ علم نشرح میں ہے. سورہ والضحیٰ میں کہا علم یجد کا یتیمن فآویٰ, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا, ہم نے آپ کو پالا. اور اس سورہ میں کہا کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا. توجہ. تو لہجہ ایک ہی ہے, مضمون ایک ہی ہے. تو ہمارے فقہاء نے کیا کہا؟ توجہ, ایک ایک بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس لیے کہ میں نے ایک موضوع چنا اور یہ سورہ کا تعارف اگر مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کے مزاج کے مطابق جو چیزیں مجھے بیان کرنی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. لیکن اس بات پر خصوصی توجہ کرنی ہے آپ نے. پہلی بات کہ یہ سورے دو سورے مل کر ایک سورہ کہلاتے ہیں. اسی لیے پہلی اور دوسری رکعت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ پڑھے تو تنہا والضحیٰ کافی نہیں, علم نشرح لک صدرک کی ملا کے پڑھنی پڑے گی. اور اس بات کو کچھ اہل سنت علماء نے بھی ذکر کیا. توجہ. فخر رازی نے طاؤس اور عمر ابن عبدالعزیز کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ نماز میں یہ دونوں سورے ملا کے پڑھو, سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرح لک صدرک. لیکن ایک فرق ہے, ان لوگوں کے ہاں درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. ان لوگوں کے ہاں درمیان میں بسم اللہ نہیں, لیکن اگر ہمارے یہاں دونوں سوروں کی تلاوت کریں گے تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی تلاوت ہوگی. لیکن اب جو قول آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ ذرا بیدار ہو کر, ایک علمی بحث ہے اور یہ بحث پہنچنی چاہیے. اسی حوالے سے فخر رازی نے جب یہ قول نقل کیا تو اس کے بعد ایک اعتراض کیا, اور وہ اعتراض یہ تھا کہ صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کے مطالب ایک ہیں, کا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دونوں کے مطالب ایک ہیں. سورہ والضحیٰ کا مطلب اور ہے, سورہ علم نشرح کا مطلب اور ہے. کیوں صاحب؟ کا اس لیے کہ سورہ والضحیٰ میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے پریشانیوں کو دور کرنے کا کہہ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کا رسول غمزدہ ہے, پریشان ہے, اور پروردگار عالم ان پریشانیوں کو دور کرنے کا کہہ رہا ہے. اور جب سورہ علم نشرح کی تلاوت کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا رسول شادمان ہے, خوش و خرم ہے, اور اسی لیے وہ سورہ الگ ہے, یہ سورہ الگ ہے. اس کا جواب علماء نے دیا کہ آیتوں کا لہجہ پڑھو. توجہ. اسلوب کلام پڑھو کہ جیسے سورہ والضحیٰ ہے ویسے ہی علم نشرح ہے, اور دونوں میں مطابقت یہ ہے کہ دونوں سورے اس وقت آئے جب مشکلات گزر چکی. اللہ اکبر. اللہ جب مشکلات گزر چکی, مشکلات کا خاتمہ ہو گیا. علم یجد کا یتیمن فآویٰ, حبیب ہم نے کیا آپ کو یتیم نہیں پایا, ہم نے آپ کو پالا. تو پالنے کے بعد یاد دلا رہا ہے نعمت کو. توجہ. غنی بنانے کے بعد نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. غنی بنانے کے بعد نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے. تو ان سوروں میں کیا ہوا؟ ان سوروں میں پروردگار عالم ماضی کی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے. جس طریقے سے سورہ ضحیٰ میں کہا کیا جب ہم نے آپ کو یتیم پایا کیا ہم نے آپ کو نہیں پالا, اسی طریقے سے اس سورے میں کہا حبیب ہم نے کیا آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. یعنی سینے کو شرح صدر کے بعد کہا جا رہا ہے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا. اب جملہ آپ کے حوالے. اسی لیے معصوم نے کہا کہ جس نے اس سورے کی تلاوت کی, اب یہ پیغام آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, جس نے بھی علم نشرح لک صدرک کی تلاوت کی گویا اس نے رسول کے غم کو ان کے چہرے سے دور کر دیا. اللہ اکبر. رسول کے غم کو ہٹا دیا, رسول کی غمگینی کو ہٹا دیا اور شادمانی میں تبدیل کر دیا. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یعنی سورہ کون سا ہے؟ معمولی سورہ نہیں ہے, یہ وہ سورہ ہے جو رسول کی پریشانی کو دور کرتا ہے. ہم تو یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں نا, رسول کی پریشانی یا قرآن صامت سے دور ہوتی ہے یا قرآن ناطق سے دور ہوتی ہے. نعرہ حیدری, بابا زبرن نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. اب اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد علی. گویا اس نے رسول کے چہرے سے غم کو دور کیا, رسول کے دل کو شادمان کیا. میں نے کہا عباس بھائی یہ جملہ میں نے کہا کہ رسول کی پریشانی یا قرآن ناطق سے جاتی ہے یا قرآن صامت سے جاتی ہے. اور میں ایک اور جملہ کہہ دوں, بلکہ میں اس سے بڑھ کر آگے جملہ کہتا ہوں, رسول کی پریشانی یا خدیجہ کے ذریعے جاتی ہے یا سیدہ کے ذریعے جاتی ہے.
اکبر، اللہ اکبر. بھائی پورا دن تبلیغ کر کے آئے، مصیبتیں اٹھا کے آئے، تانے برداشت کر کے آئے، کسی نے پتھر مارے، لہو جاری ہے، ادھر خدیجہ کا چہرہ دیکھا، ادھر رسول کا دل کھل اٹھا. اللہ اکبر. خدا کی قسم، کیا یہ اس بات پہ دلیل نہیں کہ رسول کا غم خدیجہ کو دیکھنے سے دور ہو جاتا ہے؟ سلامت رہیے، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا. اور یہی اس بات پہ دلیل ہے کہ رسول جب پریشان ہوتے تھے تو سیدہ کے پاس آتے تھے. کیا یاد نہیں ہے کہ جب اپنے بدن میں ضعف کو محسوس کیا تو کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، اپنی بیٹی کی چادر کے سائے میں آئے، چادر کے سائے میں آئے. تو یہ سورہ کون سا ہے؟ یہ گویا اگر کوئی اپنے آپ کو اس سورے کی تلاوت کا عادی بنائے، توجہ جا رہا ہوں، تو گویا اس نے رسول کے غم کو دور کیا، اس کا ثواب وہی ہے. اللہ اکبر. چلیے اب میں اس سورے کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. اب بیدار ہے ماشاءاللہ. میں نے یہ ایک مقدمہ اور تمہید دونوں سوروں کی مطابقت کے حوالے سے، کیونکہ سورہ ضحیٰ کی وہاں تلاوت کی، سورہ علم نشرح کی یہاں، دونوں سورتوں کی جو مطابقت تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی. اب یہ تمہید مکمل ہوئی، اب میں آیت کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. علم نشرح لک صدرک. توجہ دیکھیے، بڑی قیمتی آیت ہے اور شاید اب وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد چاردہ معصومین میں بھی مجالس تفسیر ہوتی ہیں، آپ نے وہاں بھی شرکت کرنی ہوگی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آج کی پوری ہو جائے. شاہ صاحب یہ اس پہ خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، صاحبان علم و فہم یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. صرف تھوڑی دیر کی تمہید ہے اور اس میں آپ نے غور کرنی ہے. علم نشرح لک صدرک. اے حبیب، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ دو لفظ آئے، نشرح لک صدرک. توجہ، شرح صدر، دو لفظوں کو ذہن میں رکھیں گے. شرح صدر، شرح کا مطلب کیا ہے؟ سب واقف ہیں. ایک لفظ ہے شرح اور ایک لفظ ہے صدر. صدر کہتے ہیں سینے کو. توجہ چاہ رہا ہوں. صدر کسے کہا جاتا ہے؟ بولتے آئیے گا. صدر کہا جاتا ہے سینے کو. اور شرح کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی خاموش ہے یہاں پر، یہ وہ لفظ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں. بھائی یہ بتائیں اشعار کی کیا ہوتی ہے؟ بولیے نا میرے ساتھ. شرح ہوتی ہے یا نہیں؟ تشریح ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی سے لفظ تشریح نکلا، اسی سے لفظ شرح نکلا. اچھا، یہ لفظ راغب نے مفردات میں استعمال کیا. یہ لفظ رائج کہاں پر تھا؟ یہ لفظ استعمال ہوتا تھا گوشت کے ساتھ. جب گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں اور پتلی پتلی معمولی سی باریک سے گوشت کے ورق بنائے جائیں، تہے بنائے جائیں، تو اس کو کہا جاتا تھا گوشت کی شرح کرنا. توجہ، یعنی شرح اللحم. اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور کلام کی شرح کرنا یا شعر کی شرح کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مخفی معنی کو ظاہر کر دینا. اللہ اکبر. توجہ بھائی، کسی کلام کو پھیلائیں آپ اور اس کی مخفی بات کو ظاہر کر دیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اس شے کی شرح کر دی. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. آپ نے اس شے کی شرح کی ہے. تو اب لفظ شرح سمجھ میں آیا؟ شرح کا مطلب کیا ہوا؟ کشادہ کرنا، پھیلانا. حبیب، کیا ہم نے آپ کے سینے کو وسیع نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر. توجہ. اور یہ میں بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں یہ بات پہنچانے کے لیے. کیا ہم نے آپ کے سینے کو، توجہ، کشادہ نہیں کر دیا؟ اب سوال یہ ہے، سینے کو کشادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ بھائی، لفظ تو آپ نے سن لیا. حبیب، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس کے مقابلے میں ایک تفسیر ہے جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، اور جسے عالم اسلام نے اپنی حدیث کی کتب میں لکھا. توجہ چاہ رہا ہوں. صدر کا مطلب کیا ہے؟ سینہ. ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ رسول کے جسم مبارک کو وسیع کیا گیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بولتے رہیے گا تھوڑا سا. کیا رسول کے سینے کو کشادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا رسول کے دل کے حجم کو وسیع کیا گیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ ایسے ہی نہیں کہا. عالم اسلام کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، اس میں ایک مرتبہ نہیں، نعوذ باللہ 5 طریقے کی روایات ہیں کہ 5 مرتبہ ایسا ہوا. اور یہ معمولی کتب نہیں، آپ کتاب بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، مسند احمد بن حنبل اٹھائیں، آپ کو یہ روایت ہر جگہ ملے گی. کیا علم نشرح لک صدرک کا مطلب کیا؟ حبیب، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول، نعوذ باللہ من ذالک، میں روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، پھر اس کی شرح انشاءاللہ آپ کے حوالے کروں گا. علم نشرح لک صدرک کا مطلب یہ ہے، حبیب، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بچپنے میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں جبریل نازل ہوئے، ایک مرتبہ رسول کو تھاما، رسول کے سینے کو چاک کیا، رسول کے دل کو نکالا.
سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے رسول کے دل کو غسل دیا. اللہ اکبر, توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ توجہ توجہ. رسول کے دل کو پاک و پاکیزہ کیا شیطانی وسوسوں سے, اور اس کے بعد واپس سینے میں دل کو اس کے مقام پہ رکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسے سنیں گے, لیکن میں کوئی علمی بات کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا بیداری کا ثبوت دیجیے گا. توجہ. تو اب روایت کیا ہوئی کہ صاحب, اور یہ میں نے جیسا کہ کہا بخاری میں بھی ایک مقام پہ نہیں 4 مقام پہ یہ روایت ہے. توجہ. مسلم میں جا کر اس روایت کو دیکھیے گا. ایک جب رسول مبارک کی عمر 3 سال کی ہوئی, ایک جب 10 سال کی ہوئی, ایک جب رسول مبعوث برسالت ہوئے, اور 2 اس وقت کی ہیں کہ جب رسول معراج پہ جانے لگے. توجہ. تو جبریل آئے اور جبریل نے رسول کے دل کو نکالا مائے زمزم سے, زمزم کے پانی سے رسول کے دل کو دھویا اور واپس سینے میں رکھا. کس لیے؟ تاکہ رسول کا دل ایمان سے بھر جائے. اللہ اکبر. اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مومن ہوگا, جب رسول بغیر آپریشن کے مومن نہیں بنتے. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جب رسول کا ایمان بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج کے سینے کو چیر کے دل کو نکالا, پہلے مائے زمزم سے دھویا, تو پھر قیامت میں اللہ کو سوال تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ تم مومن کیوں ہو, تم منافق کیوں ہو, تم مشرک کیوں ہو. وہ فوراً پلٹ کے کہے گا, اے پارے الہ, تو نے اپنے رسول کا دل تو چاک کر دیا, کیا تو نے کبھی ہمارا دل بھی چاک کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے یہ جو قیمتی موضوع ہے نا, یہ آج وقت نہیں ہے, وگرنہ میں اس موضوع کو میں چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھاؤں, لیکن 2 سے 3 روز تو ہیں, اور میں جو اگلی آیت ہے انشاءاللہ جب آپ سنیں گے اگلی آیتوں کی تفسیر, تو آپ کو اگر غدیر کا لطف نہ آئے تو اس ممبر کا فیض نہیں ہے. لیکن اسی کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے اس آیت کو مکمل کر دوں. الم نشرح لک صدرک. کہ صاحب یہ اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر, توجہ چاہ رہا ہوں, اگر رسول کے دل کو ایمان سے بھرنے کے لیے سینہ چاک کرنے کی ضرورت ہے, کیا اس سے پہلے کسی اور نبی کا سینہ چاک ہوا؟ توجہ ساتھ دیتے رہیے گا, بولتے رہیے گا میرے ساتھ. کیا اس سے پہلے کسی اور نبی کا سینہ چاک ہوا؟ اگر کسی اور نبی کا سینہ چاک نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کسی نبی کو سینہ چاک ہونے کی ضرورت نہیں تھی. توجہ توجہ توجہ. دیکھیے یہ بات لے کے کہاں جا رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس بات پہ توجہ فرمائی جائے. آئیے مرزا صاحب صلوات پڑھیے ذرا محمد علیہ وسلم. میں دلیل دے کے جا رہا ہوں, اور ظاہر ہے کہ نوجوان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, یہ عقیدے کے لحاظ سے ایک اہم امر ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یا تو 2 حال سے خالی نہیں بات, یا تو دیگر انبیاء کا بھی سینہ چاک ہوا, اگر ہوا تو لاؤ ثبوت کہاں ہے, کوئی آیت لاؤ, کوئی روایت لاؤ. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نبی کا سینہ چاک نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء مومن ہیں, تمام انبیاء کا وحدانیت پہ ایمان ہے, اور یہ وحدانیت پر ایمان کسی آپریشن کی مرہون منت نہیں. اللہ اکبر. توجہ جا رہا ہوں, توجہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. کسی اور آپریشن کی مرہون منت نہیں, لیکن رسول کا ایمان ایک فرشتے کے آپریشن کی مرہون منت ہوا. تو یہ بتاؤ دیگر انبیاء افضل ہوئے یا میرا رسول افضل ہوا؟ توجہ توجہ جا رہا ہوں, توجہ جا رہا ہوں. خاتم النبیین ہے, افضل المرسلین ہے, تمام نبیوں سے بھی افضل ہے, تمام رسولوں سے بھی افضل ہے. تو یقیناً اگر افضل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا پلڑا دیگر انبیاء سے بھاری ہوگا. توجہ ہے, میں سادہ بات کر رہا ہوں, اس وقت 2 اور 2 4 کا نتیجہ دے رہا ہوں. اسی لیے میں چاہ رہا ہوں یہ ایمان سے کب بھرا کہ صاحب جب معراج پہ جانے لگے, جب رسول مبعوث پر رسالت ہونے لگے. اللہ اکبر. نہیں نہیں نہیں, توجہ, یہیں پہ تو روکنا ہے آپ کو. بڑا پڑھا لکھا مجمع یہاں پر تشریف رکھتا ہے, اور اسی کی جانب, اسی آیت کی جانب توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وسعت کون سی ہے جس کی جانب اشارہ ہو رہا ہے. اچھا, اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا ایمان رسول کا کمال نہیں. اللہ اکبر. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا اگر میرا ساتھ دیں. میں کہہ رہا ہوں موضوع کے تقاضے کو مکمل ہونا. اس کا مطلب یہ ہوا رسول کا ایمان رسول کا کمال نہیں ہوا,
اس لیے کہ اللہ نے سینے کو چاک کروا کر ایمان سے بھرا، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مجبوری والا ایمان ہوا، اختیار والا ایمان نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مجبوری والا ایمان ہوا، اس لیے کہ اللہ نے جب سینے کو چاک کروایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی کبھی مومن ہوگا اسے پہلے سینے کو چاک کرانا پڑے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا سا جاگتے رہیے گا، پہلے سینہ چاک کرائے گا، بعد میں ایسا ہوگا، بعد میں ایمان سے بھرے گا، بعد میں علم سے بھرے گا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اگر یہ روایت نہیں ہے ایسی تو پھر یہ بتاؤ کہ علم نشرح لک صدرک کیا مطلب کیا ہے؟ حبیب ہم نے آپ کے سینے کو وسیع کر دیا۔ توجہ، یہ آیت ایک جگہ نہیں آئی، یہ جو میں نے جملہ کہا جب موسیٰ جا رہے تھے فرعون کے دربار میں، اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، انہ طغی، وہ گمراہ ہو گیا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے کہا تھا رب اشرح لی صدری، پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ اللہ اکبر، توجہ، یہ دعا مانگی تھی موسیٰ نے۔ میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پروردگار جس شخص کی بھی ہدایت چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کی بھی ہدایت چاہتا ہے، جس کی بھی ہدایت چاہتا ہے، نہ جانے کہاں بیٹھے، میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، پروردگار جس کی بھی ہدایت کرنا چاہتا ہے پہلے اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے۔ اب آیت سمجھ میں آئی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کر دی، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی کفران نعمت کرے۔ پروردگار یہ ہدایت ہوئی کہاں؟ کہ غدیر کے میدان میں آ کر دیکھنا، ہدایت کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب سمجھ میں آیا، علی کو وہی مانے گا جس کا سینہ کشادہ ہوگا۔ نعرہ حیدری، بابا زبر نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ علی کو وہی مانے گا جس کے سینے میں وسعت ہوگی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تو ہدایت کر دی، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ ہدایت کری کہاں پر؟ سلامت رہیے، مولا آپ لوگوں کو آباد و شاد رکھے جس طریقے سے جملوں کو وصول کر رہے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آئے شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو آیتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی۔ اچھا نہیں، میں اس کو اور واضح کرتا ہوں، سینے کو وسعت دینا یہ کنایا ہے۔ توجہ، عرب میں ایک مقولہ ہے، اگر اجازت دیں چند ثانیوں کے لیے تو آپ کے حوالے کروں۔ اس کا ایک معنی کلامی ہے، ایک کا اثر اخلاقی ہے۔ توجہ، مطلب کیا ہے؟ مقولہ بڑا مشہور ہے، آیت الریاست سعت الصدر۔ توجہ، ریاست کہتے ہیں امیری کو، حاکمیت کو۔ کسی شخص کے حاکم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا سینہ کشادہ ہوگا۔ توجہ، اس لیے کہ اگر وہ ہر بات پہ صبر کا دامن چھوڑ دے تو وہ کبھی رئیس نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم۔ توجہ، اس لیے کہ جتنا آپ کا میل جول بڑھتا ہے، جتنی لوگوں سے ملاپ بڑھتا ہے، اتنا ہی لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، طرح طرح کے مشورے دیں گے۔ ہر کسی کی بات کو صبر و تحمل سے سن کر، توجہ، حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا ایک امیر کا کام ہوتا ہے۔ توجہ، ایک قائد کا کام ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ جانے کہاں بیٹھے، خدا کی قسم، میں نے تو ایک جملہ کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو معنی کیے گئے، دونوں معنی میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ توجہ، اگر بیدار ہیں، پہلا معنی یہ ہوا شرح صدر کا کہ شرح صدر اس وقت ہوتی ہے جب نور الہی کے ذریعے، اللہ اکبر، پروردگار سینے کو، یعنی یہ سینہ ظاہری سینہ نہیں، یہ سینہ ہے مانوی سینہ، مانوی صدر، مانوی قلب، جسے آپ روح کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب نور الہی کے ذریعے آپ کی روح میں اتنی وسعت ہو جائے کہ آپ علم الہی کو قبول کر سکیں۔ اللہ اکبر، عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میں، خدا کی قسم۔ جب آپ علم الہی کو تحمل کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سینہ کشادہ ہوا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ دیکھیے دو ہی چیزیں، یا تو شرح صدر ہوگا یا ضیق صدر ہوگا، یا تو سینہ کشادہ ہوگا یا سینے میں تنگی ہوگی۔ توجہ، یا دل تنگ ہوگا، جسے آپ اپنی زبان میں با محاورہ اگر ترجمہ کروں، کسی کا دل تنگ ہے
توجہ کہتے ہیں آپ محاورتاً کہتے ہیں یا نہیں کہ اس کا دل تو بہت تنگ ہے, توجہ, اور کہتے ہیں نہیں یہ بہت کشادگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے, یعنی اس کا دل بہت کشادہ ہے, اس کا دل کشادہ ہے اور اس کا دل تنگ ہے. تو بھائی دل نہ کشادہ ہوتا ہے نہ دل تنگ ہوتا ہے, ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے. کہ صاحب آپ مطلب نہیں سمجھے, دل کشادہ ہے اور دل تنگ ہے کا مطلب الگ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ اسی لیے میں نے جملہ کہا دل تنگ ہے, یعنی اگر کوئی خرچ کرنے سے انکار کر دے دوستوں پر, اللہ اکبر, بھائی کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا کہ صاحب اس کا دل بہت تنگ ہے, اور اگر جو کھلے ہاتھوں کے ساتھ خرچ کرتا ہو کہتے ہیں کہ صاحب اس کا دل بہت کشادہ ہے. اللہ اکبر, توجہ چاہ رہا ہوں. تو آپ سمجھ میں آیا حبیب, ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا, یعنی جتنی نعمتیں اللہ سے پروردگار پہ آئی رسول نے اپنے پاس نعمتوں کو روکا نہیں بلکہ نعمتوں کو امتوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو پہلا معنی کیا ہے کہ نور الہی کے ذریعے. میں پھر سے توجہ چاہ رہا ہوں, اور اس بات پر اگر یہ میرا مجمع پہنچ گیا تو انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا, لیکن میں 2 اہم باتوں کی جانب توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اگر یہ سارا مجمع میرا ساتھ دے. پہلا کیا ہے کہ نور الہی کے ذریعے سے یہ شرح صدر, وہ خدا کی قسم عجیب روایت ہے, رسول نے کہا کہ میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ پروردگار تو نے گزشتہ نبیوں کو ہواؤں پہ سلطنت دی, تو نے پچھلے انبیاء کو یہ معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو ایک مرتبہ پروردگار کی آواز آئی, اے حبیب کیا ہم نے تمہیں یتیم پال کے تمہیں پالا نہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں, توجہ, کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ اے حبیب یہ بتاؤ کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا؟ اے حبیب یہ بتاؤ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یہاں پر مفسرین نے ایک جملہ لکھا, یعنی اس کا مطلب شرح صدر وہ نعمت ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے سے زیادہ بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر, خدا کی قسم عجیب بات کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ, جو مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے سے زیادہ بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر, نہیں شاید میں پہنچا نہیں سکا, اس لیے کہ وہ علم اگر سینے میں آ جائے. دیکھیے کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھیں, کسی بھی چیز کا آپ مطالعہ کریں, اگر آپ میں نئی بات قبول کرنے کا ظرف نہیں ہوگا, توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں اگر آپ صرف اپنی ہی بات کو منوانے کے لیے پڑھیں گے تو آپ پڑھ نہیں سکتے. توجہ, آپ کوئی سا بھی سبجیکٹ پڑھیں, کیمسٹری پڑھیں, فزکس پڑھیں, میتھس پڑھیں, کوئی سا بھی سبجیکٹ پڑھیں, تو آپ میں کم سے کم اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ کسی کی بات کو قبول کیا جا سکے, وگرنہ آپ علمی ترقی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, توجہ, یہ بات ہے عام علم کی, لیکن اب آ جائیں وہاں سے وحی الہی کے ذریعے احکامات بھی آئے, شریعت بھی آئے. یعنی جملہ کہوں, رسول کا سینہ اتنا کشادہ ہے جو لوگوں کا علم نہیں, علم الہی کو قبول کرتا ہے. اللہ اکبر, توجہ, اللہ اکبر, جس کا ظرف ایسا وسیع ہو کہ جو معمولی علم نہیں ایسے نہیں, ذرا سا جاگے تو لطف آئے گا, معمولی علم کو نہیں, علم الہی کو قبول کرے. اللہ اکبر, ایسے رسول کے بارے میں کہا گیا, نعوذ باللہ من ذالک, کبھی رسول کے علم پہ انگلی اٹھائی گئی؟ بھائی اٹھائی گئی یا نہیں؟ یہ کہنا یاد رکھیے, یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ رسول 40 سال کے بعد ایمان لائے, یہ صرف نبوت کو مؤخر کرنا نہیں بلکہ نبوت کے علم پر حملہ کرنا ہے. اللہ اکبر, ارے میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا, یہ صرف نبوت میں تاخیر نہیں ہے, یہ نبوت کے علم پہ حملہ ہے. پھر ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں, علی کو بڑھا دیتے ہیں. جملہ یاد رکھیے گا, ہم علی کو بڑھاتے نہیں, آپ نبی کو گھٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر, بھائی کبھی فرشتہ آ کر آپریشن کر رہا ہے, کبھی فرشتہ آ کر تعلیم دے رہا ہے کہ اے حبیب پڑھو. اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھیے گا, ہم نبی کو بڑھاتے نہیں, ہم علی کو بڑھاتے نہیں, آپ نبی کو گھٹا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے جسے لکھنا پڑھنا نہ آئے. میں نے جملہ کہہ دیا, مجھے نہیں معلوم کہ اب کہاں تک پہنچے گا, مگر اس جملے کو یاد رکھیے گا, خدا کی قسم, اس منبر کے تقدس کی قسم, ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جسے لکھنا پڑھنا نہ ہے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے شاگرد کو کم سے کم علی کہا جائے.
اللہ یا جس کے گود کے پالے کو کم سے کم علی کہا جائے. نہیں ابھی سارا مجمع بیدار نہیں ہوا. ابھی جب تک پیچھے سے جواب نہ آئے میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا. پھر ایک جملہ لے جائیے. میں اس نبی کو نبی نہیں مانتا جسے فرشتے پڑھا ہے. اللہ اکبر, خدا کی قسم. کیا نور الہی کے لیے رسول کے سینے کو چاک کرنے کی ضرورت ہو؟ ارے جو رسول خود نور الہی ہو, جسے اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہو, جو اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق ہو, کیا اس کے سینے کو چاک کر کے اس کے اور پھر کہا جائے کہ صاحب شیطانی وسوسوں سے پاک کیا گیا؟ اللہ اکبر. یہ بتائیے. اچھا چلیے, جب بات یہاں تک آ گئی تو میں نے جس روایت سے آغاز کیا تھا یہ جملہ بھی کہہ دوں. کیا شیطان نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا بار الہ سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا؟ نہیں, تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجئے. بھائی کہا تھا یا نہیں کہا تھا میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا؟ تو بتاؤ وہ مخلص بندے کون ہیں؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں اس نبی کو نبی نہیں مانتا جسے فرشتے پڑھا ہے. میں نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا شاگرد علی فرشتوں کے استاد جبریل کو پڑھا ہے. نعرہ حیدری بابا زبر نعرہ صلوات. جس کا شاگرد فرشتوں کے استاد جبریل کو پڑھا ہے. میں نے کئی دفعہ اس روایت کو عطیہ کیا ہے. ایک دفعہ اور سن لیجئے, میں رک نہیں رہا, بس تیزی کے ساتھ عطیہ کر رہا ہوں. اس روایت کو محفوظ کر لیجئے گا اور پھر کبھی انشاءاللہ اس کی شرح کروں گا. لیکن آیت اللہ نعمت اللہ جزائری نے اسے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ جبریل رسول کے پاس موجود ہیں. علی آتے ہیں. علی کو دیکھ کر جبریل احتراماً کھڑے ہوئے. تو پتہ نہیں, شاید ابھی میں نے اس روایت کو پڑھنے میں شاید جلدی نہ کی ہو. متوجہ ہیں بھئی؟ آپ کا سینہ قبول کرنے پر اگر تیار ہے تو میں ہدیہ کروں. اس لیے کہ علی کے فضائل بھی وہاں آتے ہیں جہاں شرح صدر ہو. تنگ دلوں میں علی کے فضائل آتے نہیں. اللہ اکبر. توجہ. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی علی کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے, کوئی کسی فضیلت کا انکار کر رہا ہے, اس لیے کہ علی وہاں آتے ہیں جہاں دل بڑے ہوتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ روایت سنیے, ذرا جاگ کر سنیے گا. میں اس کے بعد نتیجہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. میں نے کیا کہا؟ شرح صدر کیا ہے بھائی؟ وہ جو علم الہی کو قبول کرنے کی وسعت رکھتا ہو, جس کا ظرف اتنا وسیع ہو کہ اس میں علم الہی آ سکے. توجہ, اسے کہتے ہیں شرح صدر. نہیں, ابھی تک شاید بات پہنچی نہیں ہے. اب روایت سنیے مکمل. جبریل علی کو دیکھ کے احتراماً کھڑے ہوئے. تو ایک مرتبہ رسول نے پوچھا اتقوم لہذا الفتح, کیا اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ بھائی اب لفظ فتح پہ تو بولنا چاہیے. بھئی یہ وہ کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے. جبریل ہی نے تو علی کو 2 مرتبہ فتح کہا. ایک مرتبہ کہا تقوم لہذا الفتح, رسول کی زبان سے نکلا, اور جبریل نے ہی احد کے میدان میں کہا لا فتح الا علی. بھئی اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا, تقوم لہذا الفتح, کیا اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ تو ایک مرتبہ جبریل نے کہا ان لہو علیہ حق تعلیم, یا رسول اللہ کیا کروں, علی نے مجھے پڑھایا ہے, علی نے مجھے تعلیم دی ہے. تو ایک مرتبہ کہا اچھا علی نے پڑھایا, کہاں پڑھایا؟ کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے ہمیں خلق کیا تو ایک مرتبہ ہمیں ہاتف کی صدا آئی, من انتا ومن انا ومسمکا ومسمی, تو کون ہے, میں کون ہوں, تیرا نام کیا ہے, میرا نام کیا ہے. فتحیرت فی الجواب, مجھے معلوم نہ ہوا کہ جواب کیا دوں گا. تو اتنے میں یہ نور آیا اور کہا جبریل پریشان کیوں ہوتے ہو, بلکہ کہو نا انت رب الجلیل وانا لبت الذلیل واسمک الجمیل وانا جبرائیل. پالنے والے تو رب جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں, تیرا نام جمیل ہے, میرا نام جبرائیل ہے. کہا اچھا جبریل یہ بتاؤ پیدا کب ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ 4000 نوری سالوں میں ایک مرتبہ ستارہ چمکتا ہے. توجہ, 40,000 نوری سالوں میں ایک مرتبہ ستارہ چمکتا ہے. 40,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اب رسول نے فوراً کہا اگر وہ ستارہ یہی نظر آ جائے پہچان جاؤ گے.
سلامت رہیے. وہ ستارہ یہاں نظر آ جائے پہچان جاؤ گے کہ یا رسول اللہ کیسے نہ پہچانوں گا, اتنی مرتبہ دیکھ چکا ہوں. علی کو قریب بلایا, پیشانی پر سے امامے کو ہٹایا, وہ ستارہ علی کی پیشانی میں چمک رہا تھا. بات پہنچ رہی ہے. وہ ستارہ علی کی پیشانی میں چمک رہا تھا. تو اب جملہ پہنچ گیا کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جسے فرشتے پڑھا ہے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا شاگرد فرشتوں کے استاد کو پڑھا ہے. توجہ, بات مکمل ہو رہی ہے. دوسرا فقرہ سنیے, وقت نہیں ہے وغیرہ میں اس کو تفصیل سے ہدیہ کرتا علم نبی کے حوالے سے, لیکن چلیے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ جو شرح صدر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر سینہ چاک کیا گیا ہو. توجہ دیکھیں, کچھ الفاظ کنایتاً بھی استعمال ہوتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے بھئی؟ ایک لفظ ہے پرنالہ بہنا, تو پرنالہ بہتا ہے یا پانی بہتا ہے؟ بھائی بولے نا تھوڑا سا ساتھ. بھائی کیا بہتا ہے؟ پانی بہتا ہے نا. جبکہ ہمارے محاورتی زبان میں کیا کہا جاتا ہے, محاورے میں عرف میں کیا کہا جاتا ہے؟ پرنالہ بہ رہا ہے. بہتا پانی ہے, کہا جاتا ہے پرنالہ بہ رہا ہے. تو توجہ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنائے کی وسعت بتا رہا ہوں آپ کو. توجہ, اور پھر کبھی صحیح اس کنائے پہ لفظی ترجمہ کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. 14 معصومین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کا دروازہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی دروازہ ہے, تو دروازہ تو یہ جس طریقے سے یہاں پر لگا ہوا ہے اسے دروازہ کہتے ہیں. تو دروازے کا مطلب کیا ہوا؟ کہا صاحب دروازے کا مطلب یہ ہے کہ آنا جانا دروازے سے ہوتا ہے, لینا دینا دروازے سے ہوتا ہے. توجہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے تمہارے اعمال خدا کی بارگاہ میں جائیں گے ان کے وسیلے سے, اس کی نعمتیں تم تک آئیں گی ان کے وسیلے سے. اللہ اکبر. توجہ, بات پہنچ رہی ہے. کنایہ لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں بہت آسان کر رہا ہوں. تو کنایتاً شرح صدر کہا جاتا ہے تحمل اور صبر کو. نہیں, تھوڑا سا جاگیے گا. کسے کہا جاتا ہے؟ جب دل میں اتنی وسعت ہو جائے کہ وہ تحمل اور صبر اس میں رچ بس جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی شرح صدر ہو گئی. اسی لیے میں نے یہ جو پہلا علم الہی کا معنی کیا وہ بھی اس دائرے سے باہر نہیں. جب علم الہی تحمل کرنے کی وسعت ہو جائے, توجہ, جب ایمان کی وسعت ہو جائے تو کہا جاتا ہے شرح صدر. مومن کی شرح صدر اور ہے, رسول کی شرح صدر اور ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. پروردگار نے کہا نا, میں نے کچھ دیر پہلے ایک آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی کہ پروردگار جسے چاہتا ہے, جس کی ہدایت چاہتا ہے, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کرتا ہے. تو مومن وہ ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہوتا ہے. اور رسول کا سینہ کس کے لیے کشادہ ہوا؟ تحمل کس کو کیا؟ علم الہی کو. یہ ہے پہلا معنی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ زمانے کی مشکلات کو جو تحمل کر سکے, توجہ, اس کے لیے کہا جاتا ہے شرح صدر. اور میں روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. اسی رسول نے فرمایا کہ ویسی کسی نبی پر مشکل نہیں آئی جیسی مجھ محمد مصطفیٰ پر آئی. یعنی جو امتحان اکیلے رسول خدا نے دیے وہ اور کسی نبی نے نہیں دیے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ جو مشکلات میں تحمل کا دامن, صبر کا دامن نہ چھوڑے. یعنی نہیں, میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. جس پر مشکلات کے طوفان, توجہ, مشکلات کے طوفان جس کے دل کی موجوں میں تلاطم برپا نہ کریں, جس کے سکون میں فرق نہ آئے, اللہ اکبر, اس کے لیے کہا جاتا ہے شرح صدر. نہیں, اب جس معنی کے لیے میں نے زحمت دی ہے اب ذرا سا بیدار ہوئیے کہ میں کیا کروں. یہ تفسیری نکات ہیں جو مجھے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا. مشکلات کے وقت جو صبر کا دامن نہ چھوڑے, جو پریشان حال نہ ہو, اس لیے کہ امیر وہ نہیں ہوتا جو مشکلات کے سامنے گھٹنے ٹیک دے. ہم نے اس رسول کا کلمہ پڑھا ہے جس کے وسیع کو مشکل کشا کہا جاتا ہے. توجہ, تو مشکلات کی حیثیت کیا ہے کہ جو رسول کے سکون میں تلاطم برپا کرے. توجہ, تو اب شرح صدر کا معنی آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس معنی کا تعلق کیوں ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے نبی کی شجاعت پہ اعتراض کیا. اللہ اکبر. اب یہ معنی آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ کون میرے ساتھ ہے.
نبی کی شجاعت پہ اعتراض کیا کہ صاحب اور چلیے میں دلیل آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہوں کہ صاحب رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور اگر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تو رسول کسی پر تلوار نہیں چلا سکتے۔ بھائی متوجہ ہیں میں کوئی بات کروں؟ دیکھیے میں بہت آسانی کے ساتھ سرسری طور پہ گزر سکتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دقت کراؤں اس معاملے میں۔ چونکہ رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اس لیے رسول کسی پر تلوار نہیں چلا سکتے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر تلوار چلانا منافی رحمت ہے، اللہ اکبر، توجہ بھائی، کسی کو قتل کرنا منافی رحمت ہے تو وہ اللہ کیسا رحمان ہے، اللہ اکبر، جو بندوں کی ارواح کو قبض کرواتا ہے، اللہ اکبر، توجہ، ارے میں نے جملہ کہا ہے، وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحیم ہے جو لوگوں کی ارواح کو قبض کراتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مارنا منافی رحمت ہے، توجہ، کہا صاحب نہیں یہ رحمت للعالمین ہونے کے خلاف ہے۔ کہا اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ منافی رحمت نہیں ہے تو یہ بتائیے رسول نے کبھی زندگی میں تلوار چلائی، اور اگر نہیں چلائی تو یہ بتائیے رسول کی شجاعت کیسی ہے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ذرا بیدار ہو کر سن لیں، کہ رسول نے اپنی پوری زندگی تلوار نہیں چلائی، اللہ اکبر، توجہ، لیکن علماء اہل سنت نے بھی ایک واقعہ لکھا، حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے لکھا، رسول نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک شخص کو قتل کیا، اس کا نام ہے ابی بن خلف، اور یہ قتل کیا احد کے میدان میں، اللہ اکبر۔ لیکن اب رسول کی بہادری پہ آ رہا ہوں، میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں جملہ۔ بھائی اگر رسول کی بہادری پوچھنی ہو تو اس سے پوچھو جو میدان میں ثابت قدم رہا ہو، اللہ اکبر، ارے میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا ہے، کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ اگر بہادری کا وہی بتائے گا جس کے پاؤں میدان سے اکھڑے نہ ہو۔ اسی لیے میرے مولا علی نے کہا جب کبھی میدان جنگ میں ہم پر مشکل آئی، جب کبھی کسی کے سینے سے دل اس کے حلق میں آیا، ہم نے ہمیشہ میدان جنگ میں رسول کے پہلو سے پناہ طلب کی۔ نعرہ حیدری، بابا زبر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ہم ہمیشہ رسول کے سائے میں آئے، جب کبھی نہیں۔ اب جب جملہ آپ کے حوالے ایسے نہیں، جب تک سارا مجمع میرے ساتھ نہ ہو ایسے ممبر حوالے نہیں کروں گا۔ دیکھیے یہ جملہ بڑا بھرپور آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ مقصد مکمل ہو جائے گا آج کی تقریر کا۔ کہ صاحب رسول نے اپنی پوری زندگی تلوار نہیں چلائی، خدا کی قسم نہ جانے سب سے پہلے یہ قول لکھا جاہز نے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ قول لکھا گیا کسی کی فضیلت کو بتانے کے لیے۔ نہیں ایسا ساتھ نہیں ہے ابھی، میں چاہ رہا ہوں کہ سارا مجمع میرے ساتھ ہو۔ سب سے پہلے اس قول کو کس نے لکھا؟ توجہ بیدار رہیے گا، جاہز نے۔ کس لیے؟ تاکہ کسی کی فضیلت کو بتایا جائے۔ اور وہ کب؟ کہ صاحب جنگ بدر میں علی عام سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور کوئی صاحب نبی کے ساتھ موجود تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ اکبر، نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت اس کی ہے کہ جو نبی کے ساتھ ہو۔ ہمیشہ میدان میں عام سپاہی لڑتے ہیں، اللہ اکبر، ہم جملہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میں نے تو آپ کے حوالے کر دیا، ہمیشہ جنگ میں عام سپاہی لڑتے ہیں۔ تو وہ جو نبی کے ساتھ ہو وہ زیادہ افضل ہے، یا جو عام سپاہیوں کے ساتھ تلوار چلا رہا ہو وہ زیادہ افضل ہے؟ تو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر علی عام سپاہی ہوتے تو بے شک افضل نہ ہوتے، لیکن جبریل نے قصیدہ پڑھ کے بتایا کہ علی عام سپاہی نہیں ہے، اللہ کا سپاہی ہے۔ نعرہ حیدری، بابا زبر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ سنیے جملے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک جنگ نہیں پڑھنا چاہ رہا، ورنہ آپ صرف رسول کی شجاعت اگر کسی کو دیکھنی ہو تو یا جنگ احد دیکھے یا جنگ حنین دیکھے۔ جنگ احد میں جب سب چلے گئے صرف 4 لوگ باقی تھے، مگر نبی کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا، اللہ اکبر، نہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بڑے بڑے قدم اکھڑ گئے، نبی کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی، نبی کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا، نبی 4 لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جنگ حنین دیکھیے، سب چلے گئے، صرف 9 لوگ باقی ہیں۔ یہ بتائیے جس نے تلوار نہ چلائی ہو پھر بھی میدان سے نہ جائے،
اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں، پھر بھی میدان سے نہ جائے، وہ ہے رسول. نہیں نہیں ایسے نہیں. چلیے میں ایک اور جملہ کہہ دوں. بھائی صرف ابی بن خلف کو مارا ہے. کافی کی ایک روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب کسی ایک جنگ میں بڑا مارکا ہوا اور رسول کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اصحاب کے اور رسول کے درمیان کفار آئے، تو اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا دیکھنا کہ آج میں رسول کو ماروں گا. توجہ چاہ رہا ہوں، آج میں رسول کو ماروں گا. تو اتنے میں جو ہی اس نے یہ دعویٰ کیا، رسول کے قریب آیا. ایک مرتبہ رسول نے کہا اچھا تو مجھے مارے گا. اتنے میں جبریل نے اسے فرس سے پکڑ کے زمین پہ پٹخا. رسول اس کے سینے پہ آئے، کہا بتا تجھے کون مارنے والا ہے؟ تو مجھے مارنے والا تھا، اب بتا طاقت کس کے پاس ہے؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگا محمد مجھے تمہارے کرم پر اعتبار ہے. توجہ، محمد مجھے تمہارے کرم پر اعتبار ہے. اتنا سننا تھا کہ رسول اس کے سینے سے اتر گئے. یہ ہے رسول کا کرم، اس کے سینے سے اتر گئے. وہ بھی کہتا ہوا کھڑا ہوا کہ میں نے آپ سے زیادہ کریم نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ سخی نہیں دیکھا. میدان جنگ میں ہم نے فقط دو ہستیاں دیکھی جنہوں نے اپنے قاتلوں کو معاف کیا. ایک کلام محمد ہے، ایک کلام علی ہے. اللہ یا توجہ، اللہ صلی علی محمد وآل محمد. نہیں اب سارا مجمع بیدار رہے جس چیز کے لیے میں کہا. جنگ احد دیکھو، رسول کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی. توجہ چاہ رہا ہوں. جنگ حنین دیکھو، ساری جنگوں کا مطالعہ کرو. میرا رسول وہ ہے جو میدان جنگ میں موجود رہا، جس کی پیشانی پر کبھی بل نہیں آئے، جو نہ ڈرا، نہ سہما، نہ جھجکا، نہ لرزا، نہ کانپا، نہ خوف زدہ ہوا. اللہ اکبر. اب جملہ آپ کے حوالے کہ صاحب نہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ رسول کی شجاعت کیا ہے، رسول تلوار کیسے چلاتے تھے. اللہ اکبر. نہیں عباس بھائی، یہ جملہ میں اتنا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سارے نوجوانوں کے نام اس جملے کو کر رہا ہوں. پروردگار ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، یہ سب محفوظ کریں گے اس جملے کو. یعنی تاریخ کا کشکول خالی تھا کہ اگر رسول تلوار چلاتے تو کیسے چلاتے. اللہ اکبر. بھائی تاریخ کا کشکول خالی تھا، نہیں بتایا کہ رسول نے تلوار چلائی تو کیسے چلائی. یہی تاریخ اپنا خالی کشکول لے کر حسین کے دروازے پر آئی. اے حسین آپ بتائیے آپ کے نانا اگر تلوار چلاتے تو کیسے چلاتے. حسین نے کہا آؤ تمہیں کربلا لے جاؤ، علی اکبر کی جنگ دیکھنا. جیسے علی اکبر تلوار چلائیں گے ویسے ہی رسول چلا. اللہ اکبر. اس سے بہتر صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. اب بات پہنچی جو تحمل کر سکے مشکلات کو، جو تحمل کر سکے وہی شجاع ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے شجاع وہ نہیں ہوتا کہ جو اختیار ملنے کے بعد قابو کرے. توجہ چاہ رہا ہوں. جس کا تحمل اور صبر اس منزلت پر آ جائے کہ اللہ بھی پکار کر کہے کہ نفس مطمئنہ. جملہ آپ نے سنا یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ نفس مطمئن کہاں کہا جا رہا ہے؟ میدان جنگ میں. توجہ، نفس مطمئن کا خطاب کہاں ملا؟ بولیے گا میرے ساتھ. میدان جنگ میں. کیوں ملا نفس مطمئن؟ اتنی مشکلات اور مصیبت کے بعد بھی نفس میں اطمینان کیسے ہے؟ جب اتنی مشکلات کے بعد بھی نفس میں اطمینان موجود رہے. یعنی میں جملہ کہہ دوں، جب نفس مطمئنہ خالق پکار کے کہے، اسی کو شرح صدر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. بھائی اب اس سے زیادہ اور کیا وضاحت آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. اسی کو شرح صدر کہا جاتا ہے کہ جب وہاں سے امتحان ہو اور یہاں سے سکون میں کمی نہ آئے. توجہ، سکون میں کمی نہ آئے. تو اسی لیے کہا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کیا. حبیب کتنی مشکلیں آ جائیں مگر اب رسول کے سکون میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا اطمینان میں. یہی وہ اطمینان تھا جو حسین ابن علی تک آیا. اور جبھی قدرت نے پکار کے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف.
بے شک تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اسے کہتے ہیں شرح صدر، کہ جو تحمل کو اس طریقے سے برداشت کرے۔ بس تقریر تمام ہو گئی، آخری 2 جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اطمینان والا نفس کہا گیا کسے؟ سید الشہداء کو۔ اے اطمینان والے نفس، پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ لیکن اگر یہی شرح صدر حسین کی نسل میں دیکھنا ہو تو کوئی زین العابدین کو دیکھے، اس لیے کہ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا کر مطمئن رہنا اور ہے، ماں بہنوں کا بغیر مخنہ و چادر کبھی شام کے بازار میں، کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی بلوائیوں کے ہجوم میں لے جانا اور ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکتیں نازل کرے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن بس ایک روایت سنیے اور مجھے اجازت دیجیے، اس لیے کہ جب بات آئی ہے زین العابدین تک، خدا کی قسم یہ وہ امام ہے جس کی امامت کا پہلا سوال یہ تھا، سجاد بتاؤ بغیر چادر کے باہر آ جائیں یا خیموں میں جل کے مر جائیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسی لیے راوی ابن ربی کہتا ہے کہ جب میں شام پہنچا، میرا قیام ایک سرائے میں ہوا، میں نے آدھی رات کے وقت ڈھول تاشوں کی آوازیں سنی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ میں پریشان ہوا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، کچھ دیر کے بعد اٹھ کے میں باہر گیا، میں نے پوچھا اے اہل شام، اے شام والو، آج کوئی عید تو نہیں ہے، آج مسلمانوں کا کوئی تہوار تو نہیں ہے، یہ ڈھول تاشے کس لیے؟ تو ایک مرتبہ جواب ملا کہ امیر نے کسی باغی کو قتل کیا ہے، اس کی ذریت کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ کس کو قید کر کے اتنا جشن منایا جا رہا ہے۔ جو ہی میں قریب آیا، میں نے ایک قیدی کو دیکھا جو ایک اپنے قدموں پر چل رہا تھا، ناتوانی چہرے سے آیا تھی۔ ایک مرتبہ اس کی نگاہ میرے چہرے پر آئی، اس نے کہا ابن ربی میرا سلام قبول کر۔ میں پریشان ہوا، اس مجمع میں اس قیدی کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا ابن ربی نہیں پہچانا؟ میں حسین کا بیٹا زین العابدین، حسین کا بیٹا سید سجاد۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ ختم کر دی میں نے تقریر، بس جملہ سنیے۔ کہا آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ابن ربی وہ دیکھو، وہ جو نیزے پہ سر ہے وہ میرے بابا حسین کا سر، وہ علی اکبر کا سر، وہ عباس کا سر، وہ قاسم کا سر۔ ابن ربی میرے پیچھے نگاہ نہ کرنا، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں بغیر مقلا و چادر۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ اب فقرہ سنیے گا، قیامت کا فقرہ ہے، ماتم کیجئے گا۔ خدا آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، آپ کے لیے عافیت کا سال قرار دے۔ اس جملے کو محفوظ کیجئے گا۔ کہا ابن ربی کیا تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہے؟ کہ مولا حکم کیجئے۔ کہا میری ماؤں بہنوں کے سر سے ردائیں چھین لی، اگر ہو سکے تو بازار سے چند ردائیں خرید کے لاؤ۔ ابن ربی نے بازار سے چند ردائیں خرید کے لایا، تقسیم کی گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد ظالموں نے واپس نیزے سے رداؤں کو چھینا۔ اب پھر مولا نے پوچھا ابن ربی کیا کچھ اور رقم بھی ہے؟ کہ مولا حکم کیجئے۔ کہ وہ دیکھو وہ جو نیزے والا جس نیزے پہ میرے بابا کا سر ہے اسے لے کے جا رہا ہے، اس کو کچھ رقم دو تاکہ وہ میرے بابا کے نیزے کو کچھ آگے لے جائے، تاکہ لوگ میرے بابا کے سر کو دیکھے، میری ماں بہنوں کے کھلے سر کو نہ دیکھے۔ ابن ربی کہتا ہے میں قریب آیا، اسے کچھ رقم دی، وہ نیزہ لے کر آگے چلا۔ اتنے میں ایک شخص نے جھولی میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے، ایک پتھر اٹھایا، غریب کی پیشانی کا نشانہ لیا۔ کہا مجھ سے برداشت نہ ہوا، تلوار نکالی، زین العابدین کا ہاتھ آیا۔ ابن ربی ایک پتھر برداشت نہ ہوا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، جئیں تو محبت اہل بیت پہ، موت آئے تو محبت اہل بیت پہ۔ بار الہ مرکزی تنظیم زداری کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا اس سلسلے کو اگلی نسلوں تک جاری و ساری فرما۔ بار الہ ہمیں قرآن سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کے اس مہینے کی رحمت و برکتوں کو ہمارے شامل حل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کے جتنے مومنین یا علیل ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو دعائیں حاجات لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، بار الہ ان میں سے کسی کا عزیز، کسی کے جاننے والے میں سے کوئی مومن بیمار ہے، بار الہ تجھے سید الشہداء کا واسطہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جتنے مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار عطا فرما، صاحبان روزگار کو برکت اور ترقی عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم سب کو روضہ سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، قبور مطہرہ ائمہ طاہرین خصوصاً زیارت حضرت امام علی رضا ہمارے شامل حال فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ بار الہ حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔